ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں۔ اپنی فضیلت کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا ہی فضیلت کی نفی ہے، انسان کی کمظرفی ہے، جہالت ہے۔ اصل فضیلت تو دوسروں کو فضیلت دینے میں ہے، جیسا کہ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مروب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا تو جہالت ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو، دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لہذا دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اپنی اصلاح کے بعد ہی امت دنیا کی اصلاح کرے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف اور عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مروب کرنا چاہے۔ انسان کا عمل جوہر صادق ہے، صداقت مصلحت اندیش نہیں ہو سکتی۔ جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس انسان کو صادق نہیں کہا جا سکتا جو اظہار صداقت میں ابہام کا سہارا لیتا ہو۔ ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ لفظ نہیں ہے، اللہ آواز نہیں، اللہ پکار نہیں، اللہ تو ذات ہے، مقدس و ماورا۔ اس ذات سے دل کا تعلق ہے، زبان کا نہیں۔ انسان حادث ہے، اللہ قدیم۔ حادث نے قدیم کے مقام و مزاج کی اطلاع دنیا کو دی، یا یوں کہیے کہ قدیم نے اپنے بارے میں دنیا کو اطلاع حادث کے ذریعے دی۔ حادث اور قدیم کس مقام پر ایک دوسرے کے متعلق جاننا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جاننا بہت مشکل ہے، اور اس کا جاننا ہی بہت ضروری ہے۔ پرانے بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں۔ سچے انسان کے لیے یہ کائنات عین حقیقت ہے، جھوٹے کے لیے یہی کائنات حجاب حقیقت ہے۔ باز اور شکروں کی موجودگی کے باوجود چڑیا کے بچے پرورش پاتے رہتے ہیں۔ آندھیاں سب چراغ نہیں بجھا سکتی، شیر دھاڑتے رہتے ہیں اور ہرن کے خوبصورت بچے کلیلے بھرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اس کے کام ہیں۔